الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل محبة محمد نعيما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين صلاة الله جتنوں نے تشریف فرما ہے درود سے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے بلند آواز سے محمد حضرات وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان مرکز ولایت اس عشرہ اولیٰ کی مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے مرض اور شفا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بمطابق حال عنوان ہے. عارفین میرے سامنے تشریف فرما ہے. ہم کوشش کریں گے کہ محافل میں بقدر ظرف بقدر معرفت بقدر استعداد عقل و عرفان اپنے کم علمی کے اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے عطا ہونے والی خیرات پر اعتماد کے ساتھ ہر طرح کے مرض کو بھی جانیں گے, ہر طرح کی شفا کو بھی جانیں گے. آپ بس کوشش کریں گے کہ معیار سماعت بلند رہے, زمین ذہن زرخیز رہے تاکہ تخم معرفت بونا آسان ہو جائے. موضوع سب کے اذہان میں محفوظ رہنا چاہیے, مرض اور شفا. یاد رکھیے مرض, یہ پہلا جملہ میں کچھ چیزیں ڈیفائن کر رہا ہوں اور انہی وضاحتوں کے درمیان میں دیکھوں گا زمین ذہن کس حد تک زرخیز ہے. مرض کسی جسم کے نظام کا وہ ایرر, ڈس آرڈر یا بگاڑ ہے جس کا جسم کو نقصان بھی ہو اور اس کی علامات بھی ہوں. پھر سمجھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. مرض کسی نظام جسم کا وہ ایرر, ڈس آرڈر یا بگاڑ ہے جس کا جسم کو نقصان بھی ہو اور اس کی علامات بھی ہوں. جسم کو نقصان نہیں ہوگا تو علاج خلاف عقل انسانی ہو جائے گا, اور اگر علامات نہیں ہوں گی تو خلاف عدل الہی ہو جائے گا. جو سامعین خاموش ہیں, مجھے نہیں خبر کہ وہ کس چیز کے انتظار میں ہیں. گفتگو تو میں نے شروع کر دی ہے, اور یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ
سوچتے رہیں کہ 5-7 منٹ بعد ہم دیکھیں گے دائیں بائیں کون کیسے بولتا ہے، پھر ہم بھی شامل ہو جائیں گے. ایک ایک لفظ پہ آپ کی مجھے توجہ چاہیے. آپ جانتے ہیں میں خطیبانہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، ذمہ داری کے ساتھ گفتگو ہدیہ کر رہا ہوں. مرض کسی نظام جسم کا، ایک لفظ پہ توجہ آپ کریں گے تو لطف آئے گا. وہ ایرر، ڈس آرڈر یا بگاڑ، فساد ہے جس کا جسم کو نقصان بھی ہو اور اس کی علامات بھی ہو. اگر جسم کو نقصان نہیں ہوگا تو علاج خلاف عقل انسانی ہو جائے گا، اور اگر علامات ظاہر نہیں ہوں گی تو خلاف عدل الہی ہو جائے گا. خدا سینہ بسینہ لڑنے کا قائل ہے، شب خون مارنے کی اجازت نہیں دیتا. اس کا حصہ تھا، اس تک بات پہنچی ہے. آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کرو میرے بھائی. قوم ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اچھے افکار پیش کرنے کے لیے، اچھے معیار پر پیش کرنے کے لیے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. قوم ہم سے کیا چاہتی ہے؟ جی خدا سینہ بسینہ لڑنے کا قائل، وہ شب خون مارنے کی اجازت نہیں دیتا. تو جہاں جوان بھی شب خون پہ نازا ہو، سمجھیے وہاں مرض ہی مرض ہے. اور جہاں ششماہا بھی مسکلا کے لڑنا چاہتا ہو، سمجھیے وہی دار الشفا ہے. ہمارے تشریف فرما ہے، وہ بھی فکر میں شامل ہوں کہ کچھ گفتگو ہدیہ کروں میرے حضور. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ 5-10 منٹ دائیں بائیں دیکھیں کہ 2-4 لوگ بولیں گے تو پھر ہم بھی بول پڑیں گے. ایک لفظ پہ آپ توجہ کریں گے تو لطف تو والا. اس نے مرض کا نقصان بھی رکھا ہے اور اس کی علامات بھی رکھی. علامات رکھی ہیں تاکہ آپ بدن کی طرف متوجہ ہو جائیں. دیکھیے لاہور کے چنیدہ اذہان یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، چنیدہ سے، اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں وہ پہلو عرض کیے جائیں جن سے تاریخ میں صرف نظر کیا گیا. تو آپ کی خصوصی، چونکہ آج پہلی گفتگو ہے، تمہید بھی ہے، ساتھ ساتھ میں نتائج بھی ہدیہ کروں گا، اور اگر ساری مناظر اسی گفتگو پہ بیسڈ ہیں. اگر وہ پروردگار سب خود کرنا چاہتا ہوتا تو ہمیں کبھی شعور نہ دیتا. کیا کہنا اب لطف آیا ہے. اگر وہ پروردگار سب خود کرنا چاہتا ہو تو ہمیں کبھی شعور نہ دیتا. تو پھر بے شعور جو کہے سو کہے، باشعور نہ کہے کہ جو کرتا ہے وہ کرتا ہے. جو 2-4% خاموش ہیں، خدا جانے وہ کس کے انتظار میں. مجھے بڑی دور لے کر پہنچنا ہے بات کو میرے حضور. ذرا اپنا قبلہ درست کر لیجیے، قبلہ درست کر لیجیے، چہرہ میری طرف کر لیجیے. آپ آ جائیے. اس نے ہمیں شعور دیا ہے، اس کا شعور دینا بتا رہا ہے کہ وہ سب کچھ خود نہیں کرنا چاہتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بکل شیء علیم ہے، تو پھر اس نے بیماری کی علامتیں کیوں رکھی؟ سادہ سا سوال ہے، یہاں ڈاکٹرز بھی تشریف فرما ہے، وہ میری تائید کریں گے، مجھے جواب دیں گے. اگر پروردگار نے سب کچھ خود ہی کرنے کا ارادہ کر رکھا تو وہ تو بکل شیء علیم ہے.
اس نے مرض کی علامات کیوں رکھی؟ علامات کا رکھنا بتا رہا ہے کہ وہ علاج تمہارے ہاتھوں سے چاہتا ہے. علاج تم کرو گے، شفا وہ دے گا. تم شفا نہیں دے سکتے، وہ علاج نہیں کرتا. سبب بتانے لگا ہوں، تم شفا نہیں دے سکتے، وہ علاج نہیں کرتا. تم شفا نہیں دے سکتے اپنے نقص کی وجہ سے، وہ علاج کرنے نہیں آتا اپنے کمال کی وجہ سے. یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. پاک سید آپ سے راضی رہے ہیں بالخصوص یہاں جو ڈاکٹر تشریف فرما ہے، مجھے ان سے دعا چاہیے. جو افطار میں پیش کر رہا ہوں جی وہ بالکل نہیں چاہیے، نلیم ہے. اسے علامت کی کیا ضرورت؟ اس نے علامتیں رکھی ہی اس لیے ہیں کہ وہ علاج ہمارے ہاتھوں سے چاہتا ہے. ہمارے ہاتھوں سے وہ اپنا کام ہمارے ہاتھوں سے چاہتا ہے. اللہ جانے ید اللہ سے کیا چاہتا ہے. بولے گا وہی جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. مزاج بن گیا ہے، بات آگے بڑھائیں. وہ پیچھے تشریف فرما ہے، مزاج بن گیا ہو تو بات آگے بڑھائیں. وہ علاج ہمارے ہاتھوں سے چاہتا ہے، تبھی اس نے علامات رکھی. اگر علامت نہ ہوتی ہم متوجہ ہی نہ ہوتے، جسم اندر ہی اندر ختم ہو جاتا اور ہمیں خبر بھی نہ ہوتی. اس نے علامات رکھی ہیں، یہ اس کی عدالت ہے. وہ شب خون مارنے کا قائل نہیں ہے. اس نے علامات رکھی ہیں کہ علامت سے پہچانیے، اور ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے علامات کو ہی مرض سمجھ لیا. تو سمجھے اللہ کی تحسین. سائنز اینڈ سمٹمز کو ہم نے مرض سمجھ لیا. سر درد ہوا تو ٹیبلٹ کھا لی. سر درد مرض نہیں تھا، کسی چھپے ہوئے مرض کا سائن تھا. بیٹا پیچھے سے کسی کو آگے نہ آنے دیں. کسی آگے آنے کا شوق ہو وہ پہلے ہے. سارے ڈسٹربنس ہے، بیٹا آگے آ جائیں. آگے بلند تر موضوع پسند آ رہا ہے. اگر وہ پروردگار یہ چاہتا کہ سب کچھ میں خود کروں، ایک علامت ہی کافی ہے اس کے عدالت پر دلیل کے طور پر کہ اس پروردگار نے مرض کی علامت کیوں رکھی ہے. یاد رکھیے صاحبان بس میں معرفت، ہر وہ بندہ اپنی ترقی کی راہ میں خود حائل ہے جو اپنے نقص کو اون نہیں کرتا. میں دلیل ایسی دوں گا ہر قلب و ضمیر مطمئن ہو جائے گا. جو بندہ دوست کا عیب اور دشمن کی خوبی نہیں پہچانتا وہ دائرہ انسانیت سے باہر ہے. میرے جملے پہ غور کیجئے.
یہاں سمجھ میں نہ آئے تو گھر لے جائیے، جا کے سوچیے، آپ کے سامنے معرفت کا ہزار ہزار دروازہ کھلے گا۔ جو بندہ دوست کا عیب، دشمن کی خوبی پہچاننے سے قاصر ہو، وہ بندہ دائرہ انسانیت سے باہر ہے۔ جو بندہ اپنے نقص کو خود اون نہیں کرتا، وہ خود اپنی ترقی کی راہ مسدود کرتا۔ کامیاب وہ ہے جو ڈھونڈتا پھرے کوئی ایسا دوست ہو جو مجھے میرا نقص بتائے۔ آپ کے سامنے آدم و ابلیس کا رویہ قرآن میں موجود ہے۔ ابلیس کہہ رہا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے بہکایا ہے۔ آدم کہہ رہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے۔ اپنے نقص کو پہچاننا، اور اس پروردگار نے ایسا انتظام کیا کہ وہ نقص چھپنے دیتا نہیں، وہ بار بار آپ کے سامنے لاتا ہے۔ آپ نظر انداز کریں تو آپ کی مرضی۔ بہت سے لوگ ہیں جو سر درد لے کے پھرتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ میں نے پتہ نہیں سر درد میں کیا کیا کہہ دیا۔ خدا کے لیے میرے ہاتھ بندھے ہوئے، اور ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ بہت سے لوگ سر درد لے کے پھرتے رہتے، علاج کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، اور ہوتے بھی ہیں تو صرف سر درد ختم کرنے کی حد تک۔ یہ کبھی بیٹھ کے تنہائی میں سوچتے ہی نہیں کہ آخر یہ سر درد کس وجہ سے ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جب علاج کرتے ہیں تو اپنے جسم کا علاج کرتے ہیں؟ پروردگار کا نظام بھی پرفیکٹ ہے، اس کا ناظم بھی پرفیکٹ ہے، اس کے نظام عصمت مآب ہیں۔ لا علمی، لالچ، نیت فساد کی مداخلت سے خدائی نظام میں پہلے آپ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور اسی بگاڑ کا علاج کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جسم کو درست کر لیا۔ بہت قیمتی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں صاحبان بطب معرفت، اس پروردگار نے ہمیں شعور عطا کیا۔ شعور کا دینا بتا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم خود سمجھیں۔ یقیناً کوئی انسان روئے زمین پہ نہیں جو بیماری کو پسند کرتا ہو، کوئی ہے؟ لیکن آئیے میں آپ کو بیماری کا ایک مثبت رخ دکھاتا ہوں۔ میں نے پہلے جملہ ایسے ہی نہیں کہا تھا، یہ وہ خطیبانہ بات نہیں تھی کہ جو دشمن کی خوبی نہ پہچان سکے، جو دوست کا عیب نہ پہچان سکے، وہ دائرہ انسانیت سے باہر ہے۔ مرض ہر کسی کا دشمن ہے، مگر اس مرض کا ایک پازیٹیو مثبت رخ دکھاتا ہوں۔ مرض علاج کا تقاضا کرتا ہے، علاج کرنے کے لیے بدن کو سمجھنا پڑتا ہے۔ کچھ معیار سماعت بڑھائیں تو میں جملے ہدیہ کروں۔ مرض علاج کا تقاضا کرتا ہے۔ مرض ہے تو جسم کو تکلیف ہوگی، جسم کو نقصان ہوگا، نقصان تقاضا کرے گا کہ اس نقصان اور تکلیف کو ختم کیا جائے۔ اس درستگی کا نام علاج ہے، یعنی مرض علاج کا تقاضا کرتا ہے، اور علاج کرنے کے لیے جسم کو سمجھنا پڑتا ہے۔ یوں علاج میں ہی نفس کی معرفت ہونے لگتی ہے، اور جب اپنے نفس کی معرفت ہوتی ہے تو وہاں سے خدا کی معرفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
اس موضوع پہ بتائیے کس معیار کے گفتگو چاہتے ہیں؟ اس موضوع پہ کس معیار کے گفتگو چاہتے ہیں؟ مرض تقاضا کرتی ہے علاج کا. علاج کرنے کے لیے بدن کو جسم کو سمجھنا پڑتا ہے، اور علاج میں ہی جسم کی معرفت ہوتی ہے. اور جب ذات کی معرفت ہوتی ہے، نفس کی معرفت ہوتی ہے، تو وہاں سے معرفت پروردگار کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کی معرفت پائی. جس نے اپنے نفس کو پہچانا، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا ہو، ہمیں ادراک ہی نہ ہو کہ ہم ہیں کیا. صرف اپنی ذات ہی کا مطالعہ کر لیا جائے، کتاب ذات کو پڑھ لیا جائے تو معرفت پروردگار ہو جائے. بات جہاں تک آ گئی ہے تو قیمتی ترین پہلا نتیجہ آپ کی سماعتوں سے قلوب میں اتاروں. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. علی نے فرمایا کائنات میں علم ہی دو ہے، ایک بدن کا علم ہے، ایک دین کا علم ہے. اب خصوصی توجہ مجھے جو طبیب بیٹھے ہیں، جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، ان کی خصوصی توجہ چاہیے. قیمتی ترین شعور کا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ علی فرما رہے ہیں العلم و علمان، علم ہے ہی دو، علم الابدان و علم الادیان. ایک ہے بدن کا علم، ایک ہے دین کا علم. لفظ بدلوں تو مفہوم واضح ہو جائے گا. علی نے فرمایا دو ہی علم، ایک ہے جسم کا علم، ایک ہے جسم کی حفاظت کا علم. علم الابدان و علم الادیان، ایک بدن کا علم، ایک دین کا علم. میری ڈاکٹرز تائید کریں گے، صاحبان بزم معرفت قیمتی ترین نتیجہ ہدیہ کر رہا ہوں. ایک بدن کا علم، ایک دین کا علم. لاکھوں سال لگا دیے آپ نے علم الابدان سمجھنے میں، کروڑوں جانیں لقمہ اجل بن گئی تجربات میں. لاکھوں سال لگا دیے علم الابدان سمجھنے میں، اور کروڑوں لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی تجربات میں. لاکھوں سال گزرنے کے بعد بھی جو علم الابدان نہیں سمجھ پائے، وہ چاہتے ہیں علم الادیان ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے. کوئی تو سمجھے خدا کے لیے، کوئی تو سمجھے. چلیے دنیا کا کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر میرے سامنے لائیے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں جسم انسانی کو مکمل طور پر سمجھتا ہوں. کیوں حضور ہے کوئی نہیں. میں تائید لے کے بات آگے دوہراؤں. کوئی ایک طبیب، کوئی ایک ڈاکٹر کہے کہ میں بدن انسانی کو مکمل طور پر سمجھتا ہوں. جو جتنا جانتا ہے اپنے اس کا اتنا اعتراف کرتا ہے. اگر بدن انسانی کو حکیم، طبیب، ڈاکٹرز مکمل طور پہ سمجھ گئے ہوتے تو میڈیکل سائنس میں روز نئے نئے شعبے برآمد نہ ہو رہے ہوتے. اس کا مطلب ہے انسان ذات میں بھی لامتناہی ہے. ہر روز نئی اسپیشلائزیشن. پیچھے آپ چلے جائیے تو چند علوم تھے، سائنس کے چند علوم. آج صرف میڈیکل سائنس. ہر روز نئی سے نئی شاخ. یہ نئی سے نئی شاخ کیا بتا رہی ہے کہ ابھی آپ بدن انسانی کو نہیں سمجھے. دعائیں آپ مانگ رہے ہیں صحت کلی کی. کیا کہوں میں، کہاں سے لاؤں وہ لفظ. اچھا چلیے دنیا میں اب ڈاکٹرز کو رہنے دیتے ہیں، ہم مریضوں سے بات کرتے ہیں. دنیا کا کوئی بندہ لے آئیے جو کہے کہ جی میں 100% صحت مند ہوں.
کوئی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جناب مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے بیماری ہو، اسے ادراک ہی نہ ہو، اسے تکلیف بھی ہو رہی ہو اور احساس ہی نہ ہو۔ بہت سی بیماریاں ہیں، بات ایک آ گئی ہے تو عدیہ کروں، بغیر تشریح کے سمجھیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بیماریوں کی بھی کچھ کیٹیگریز ہیں، کچھ بیماریاں کافر ہوتی ہیں، کچھ منافق۔ اور سب میری تائید کیجیے گا خدا کے لیے۔ بسم اللہ مولا آپ کو سلام رکھتے ہیں۔ قبلہ میری تائید کیجیے گا، مجھے بس آپ کی تائید چاہیے۔ کچھ سامعین سوچ رہے ہیں کہ بیماریاں کافر بھی ہوتی ہیں، منافق بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا؟ میں نے خطیبانہ بات کی ہے، عزت علی کی قسم میں۔ کچھ بیماریاں کافر ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں منافق۔ کافر بیماریاں کم لوگوں کو مارتی ہیں، اس لیے کہ کافر کی نفسیات یہ ہے کہ وہ سینہ تان کے سامنے آ کے انکار کرتا ہے، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ چھپ چھپ کے باہر کرتا ہے۔ یہاں سے کافر بیماری وہ ہوتی ہے جو فوراً اپنی علامت ظاہر کر دیتی ہے۔ آؤ مجھ سے لڑو۔ اب وہ بیماریاں گننے لگوں تو اگلے 5 منٹ چاہیے، اگلے 5 منٹ چاہیے وہ بیماریاں گنوں کہ کافر بیماریاں کون سی ہیں، منافق بیماریاں کون سی۔ کچھ بیماریاں ہیں جو فوراً علامتیں ظاہر کر دیتی ہیں، چاہتی ہیں کہ آؤ ہم سے لڑو۔ کچھ بیماریاں اندر ہی اندر چلتی رہتی ہیں اور علامات ظاہر ہونے تک بہت سا نقصان کر چکی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بیماری کینسر کی بھی ہے۔ اندر ہی اندر کام کرتا رہتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، علامات ظاہر ہونے میں دیر لگتی ہے، اپنی علامتیں چھپائے رکھتا ہے۔ آپ کے بدن کے اندر موجود سیلز کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، مگر پتہ نہیں چلنے دیتا کہ کون ہے کیا ہے۔ اس پروردگار نے جو نظام رکھا ہے آپ کے جسم سے لے کر جسم کائنات پر، خدا کی قسم ایک ہی نظام ہے، ایک ہی سسٹم، ایک ہی سسٹم ہے، ایک ہی نظام اور پرفیکٹ نظام۔ اس پروردگار کے سارے مسائل عصمت مآب ہیں، پرفیکشن ہی پرفیکشن ہے، نظام بھی پرفیکٹ ہے، ناظم بھی پرفیکٹ۔ لا علمی کی مداخلت، لالچ کی مداخلت، نیت فساد کی مداخلت اس نظام میں بگاڑ پیدا کرتی ہے جسے مرض کہتے ہیں۔ انوائرمنٹل پولیوشن فرشتے آ کے تھوڑی کرتے ہیں۔ ذرا انسان کی حالت دیکھ لیجیے، صاف ستھرا
بہترین پرفیکٹ نظام پروردگار دیتا ہے، اسے خود بگاڑتے ہیں، اور جب بگڑ جاتا ہے تو پھر رونا روتے ہیں کہ جو کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہر روز نئی بیماری سامنے آ رہی ہے، نئی بیماری۔ اس پروردگار نے آپ کو جسم جو دیا تھا وہ ایسا پرفیکٹ ہے کہ اس کا ذکر کر کے وہ اپنی تخلیق پہ ناز کرتا ہے۔ بگاڑ کس نے پیدا کیا؟ ہم نے خود۔ لیکن ذرا اس خصوصی نقطے کی طرف آپ کی توجہ مرکوز چاہتا ہوں تاکہ اگلی گفتگو کے لیے میں مقدمہ قائم کر سکوں۔ لاکھوں سال لگا دیا آپ نے علم الابدان کو سمجھنے، کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، کروڑوں لوگوں کی جانیں بھیڑ چڑھ گئی آپ کے تجربات، پھر بھی آپ اس قابل نہ ہوئے کہ کہہ سکے کہ ہم بدن کو سمجھتے، جبکہ میڈیکل سائنسز میں ہر انسان کے بدن کو الگ الگ نہیں سمجھنا تھا۔ حضور کو 10% بندوں کی ذمہ داری آپ لے لیں تو میں اگلی بات کروں۔ ایک ہی ماڈل ہے، اسی کو دیکھنا تھا۔ کاروں کی طرح ہر سال کا نیا ماڈل نہیں ہے۔ میڈیکل سائنسز میں ہر انسان پہ الگ الگ ریسرچ نہیں ہونی، ایک ہی جسم کو، ایک ہی بدن کو سمجھنا اور اس کے اصول لے کے سب پہ لاگو کرنا، ایک بدن کو سمجھنا تھا۔ جینیٹک کوڈنگ سے لے کر آپ کی فزیولوجی تک سسٹم ہی ایک ہے، بس ایک جسم ایک بدن کو سمجھنا تھا اور ساری انسانیت کا فائدہ تھا۔ مگر لاکھوں سال لگ گئے، کروڑوں زندگیاں لقمہ اجل بن گئی اور ایک بدن نہ سمجھا جا سکا۔ مگر معاف کرنا، بدن انسانی کا نظام ایک ہے، لیکن ہر انسان کا نفس الگ ہے، ہر انسان کا شعور الگ ہے، ہر انسان کی عقل الگ ہے، ہر انسان کی روح الگ ہے، ہر انسان کا دماغ الگ ہے، ہر انسان کا عقیدہ الگ ہے۔ جو ایک دوا سے کل انسانیت کے شعور کا علاج کر دے اسے باب دار الحکمت ہونا چاہیے۔ کوئی تو قدر کرے گا، میں یہاں تو آپ کو ایک ہی بدن سمجھنا، ہر کسی پہ الگ الگ تجربہ تھوڑی ہونا، ایک ہی سسٹم ہے، ایک ہی نظام ہے، وہ ایک بدن آپ سے سمجھا نہیں گیا۔ میں کنایہ کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں۔ میں کنایہ سے گزروں گا بغیر تشریح کے، آپ سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے گا اور میں سمجھوں گا کہ جو تحقیق میں پیش کر رہا ہوں اس کی مجھے قیمت وصول ہو رہی ہے۔ اس چھوٹے سے جسم کی تندرستی کا نام صحت ہے۔ پھر غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ جسم، اس کی تندرستی کا نام صحت ہے، لیکن ایک جسم کا صرف تندرست ہونا ہی کافی نہیں، تندرستی کے ساتھ مندرستی کی بھی ضرورت ہے۔ تندرستی طب کا موضوع ہے، مندرستی حکمت کا موضوع ہے۔ اب سمجھ میں آیا رسول نے کیوں کہا تھا میں حکمت کا دھار ہوں، علی اس کا دھار ہے۔
اس چھوٹے سے بدن کی صحت تو آپ سے قائم رہتی نہیں. پھر کنارے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کرے مجھے تشریح نہ کرنی پڑے. اس چھوٹے سے جسم کی صحت تو آپ سے قائم رہتی نہیں. ولایت تو جسم کائنات کی صحت کلی کا نام ہے. کیا خدا کی قسم کیا سن رہے ہیں؟ جس دن میں آپ کا مزاج دیکھوں گا میں اس لفظ صحت کلی پہ بات ضرور کرنا چاہوں. ہائے ہائے قبلہ صحت ہی حاصل نہیں ہو رہی، صحت کلی کی بات کر رہے ہیں. یہ مندرستی کی کہاں ہے؟ واہ 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 واہ. یہ چھوٹا سا جسم، یہ چھوٹا سا بدن، اس کو تو آپ سمجھ نہیں پائے. یعنی لاکھوں سالوں کے تجربات کے بعد، لاکھوں انسانوں کے روحوں اور جسموں کی بلیاں لینے کے بعد آپ اس قابل نہیں ہوئے کہ اس بدن کے علم کو جان پائیں. اور خواہش آپ کی یہ ہے کہ علم و لدیان آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے. آپ بتائیں مندرستی کیسے ہوگی؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک حکیم تھا جس کا نام ہے جالینوس. کیا کہہ رہے ہیں خدا کی قسم. اچھا جو اب تک نہیں بول رہا اسے زبان کی عبادت کا موقع فراہم کرنے لگا ہوں. جالینوس حکیم تھا، بڑا معروف حکیم طبیب. اس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خط لکھا. اس طبیب نے، جالینوس نے جناب عیسیٰ ابن مریم کو ایک خط لکھا، اور جہاں سے اس نے ابتدا کی ہے اس ابتدا کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ عیسیٰ کون ہے. اور میں نے کہا جو اب تک خاموش بیٹھے انہیں زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں. جالینوس نے ابن مریم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خط لکھا، اور اس کی ابتدا یہ تھی: من طبیب الابدان الی طبیب النفوس. میں آج آپ سے پوچھ کے جاؤں گا کہ یہ موضوع آپ آگے سنیں گے. جی بسم اللہ. پاک سیدہ مجھے توفیق عطا فرمائیں کہ وہ حقائق سارے میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں جو اس موضوع کے ذیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں. صرف آپ سے گزارش اتنی ہے کہ فکری سپورٹ مجھے دیتے ہیں. 4 دن کی وجہ سے جو لیٹ ہوا ہے نا، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیجیے، کوئی حرج نہیں. پاک مرشدزادی سب مومنین کو بھی آباد و شاد رکھے، سلامت رکھے. آپ کی دعاؤں سے ہی مالک نے مہربانی فرمائی ہے کہ زاہد بخاری صاحب نے مولانا کی توفیق آپ کو اضافہ فرمائے. آمین. جس ذکر کے بارے میں خدا ضمانت لے چکا ہو، خدا ضامن ہے. جالینوس طبیب نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خط لکھا، اور اس کی ابتدا یہ تھی: من الطبیب الابدان الی طبیب النفوس. بدن کے طبیب کی طرف سے خط ہے نفسوں کے طبیب کی طرف. میں نے پہلے کہا تھا کہ اس خط کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ عیسیٰ کون ہے. ہاتھ پھیر کے کوڑیوں کو شفا دینے والا عیسیٰ. استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق کے سماعت ادا نہ ہو. ہاتھ پھیر کے کوڑیوں کو شفا دینے والا عیسیٰ. پاؤں کی ٹھوکر سے موت کو حیات میں بدلنے والا عیسیٰ. جالینوس لکھ رہا ہے: من الطبیب الابدان الی طبیب النفوس. لطف لیجیے گا بات کا. بدن کے طبیب کا خط ہے نفس کے طبیب کی طرف. نفس انسان کی انتہا نہیں، آگے کچھ اور بھی ہے. جناب
عیسیٰ کے صندوق سے خط ایلیا کے نام بھی نکلا ہے، جس میں مریم کے بیٹے نے لکھا ہوا تھا من الطبیب النفوس الی طبیب الارواح، نفسوں کے طبیب کا خط ہے روحوں کے طبیب کے نام۔ بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ لبیک یہاں سے کہا، آپ نے کیٹیگریز دیکھی، طبیب بدن، طبیب نفس، طبیب روح۔ عیسیٰ طبیب نفس ہے، بدن اور روح کے درمیان نفس ہے۔ موت نہ بدن کو آتی ہے نہ روح کو۔ بدن کو کیا آئے گی، وہ کبھی زندہ تھا ہی نہیں۔ روح کو کیسے آئے گی، روح کبھی مرتی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، درمیان میں خدا نے کیٹلسٹ بنا کے روح اور بدن کو ملانے والا نفس رکھا ہے۔ جب اسے موت آتی ہے، بدن جہاں سے اٹھا تھا وہاں چلا جاتا ہے، روح جہاں سے آئی تھی وہاں چلی جاتی ہے۔ یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے، روح۔ دو نہ مل سکنے والی انتہاؤں کو ملانے کی صلاحیت رکھنے والا عمل انگیز۔ بدن کے طبیب کا خط ہے نفس کے طبیب کی طرف، اور نفس کے طبیب کا خط ہے اگر یہ روحوں کا طبیب نہ ہوتا تو روحوں سے اس کی ولایت کا اقرار نہ لیا گیا ہوتا۔ میں کہاں سے لاؤں جو لفظ اتر جائیں آپ کے لیے۔ ڈاکٹرز کی بہت ساری اقسام ہیں، علم کے اعتبار سے، نفسیات کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے، تجربات کے اعتبار سے۔ بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو تب تک نسخہ لکھتے ہی نہیں جب تک تشخیص مکمل نہ ہو۔ وہ کبھی نہیں لکھیں گے کہ جناب یہ جا کے کھا لیجیے، بلکہ بہت سے ڈاکٹر سے میرا اس پہ مباحثہ بھی ہوا ہے، اور آپ یہ یقیناً آپ کے مشاہدے میں بھی ہوگی کہ آپ گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور چیک اپ کروایا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے فوراً نسخہ لکھ دیا ہے، چند دوائیاں اور ساتھ ادھر ٹیسٹ بھی لکھ دیے۔ تو میں نے کئی مرتبہ ڈاکٹر سے پوچھا ہے کہ یہ ٹیسٹ آپ نے کیوں لکھا؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ جناب ٹیسٹ کا رزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا اسے کیا۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ جب ٹیسٹ کا رزلٹ آیا نہیں، آپ کو پتہ چلا نہیں، تو یہ دوائی کس بنیاد پہ آپ نے لکھی ہے؟ فیس کھڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں ساری باتیں سچی کروں گا۔ نہیں، آپ نے تو خیر جو بات کر دی، میرے پاس اس کی مثبت پازیٹیو بات تھی۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صرف جسم کا علاج نہیں کرنا ہوتا، مریض کی نفسیات بھی ہوتی ہے۔ ایک پڑھا لکھا مریض سمجھ جاتا ہے کہ جب تک ڈائگنوسس مکمل نہیں ہوگا تو ڈاکٹر دوا کیا لکھے، لیکن ایک جو سمجھدار مریض نہیں ہے، اس کی نگاہ ہوتی ہے ان پیسوں پر جو اس نے ہمیں دیے،
اور وہ جب کچھ بھی لے کے نہیں نکلتا تو سوچتا ہے کہ میں نے پیسے کس چیز کے دیے. بیچاروں کی مجبوری ہے. ہر مریض ایک معیار کرنا، اسی طرح ہر طبیب ایک معیار کرنا. لیکن یہ بات یاد رکھیے صاحبان بزم معرفت، اس کائنات میں جتنے طبیب ہیں، میں آپ کے معیار سماعت کو دیکھ رہا ہوں، اور آج میں یہ چاہتا تھا میں کم از کم مرض کو آپ کے سامنے یوں ڈیفائن کر لوں کہ اگلی گفتگو میرے لیے آسان ہو جائے. اگر خدا کی قسم ہم مرض کو سمجھ لیں تو پروردگار عالم نے یہ نظام رکھا ہی اس لیے، وہ مرض کو ذریعہ بنا کے آپ کے نفس کی معرفت تک آپ کو پہنچاتا. یہ بڑی قیمتی بات تھی اگر آپ متوجہ ہوتے ہیں. وہ مرض کو ذریعہ بنا کے آپ کو آپ کے نفس کی معرفت تک پہنچاتا. وہ ذریعہ بنا لیتا ہے اس مرض کو. مرض سے تکلیف ہوگی، نقصان ہوگا. نقصان ہوگا تو آپ اسے ختم کرنا چاہیں گے. ختم کرنا چاہیں گے تو علاج کریں گے. علاج کرنے کے لیے بدن کو سمجھنا پڑے گا. جیسے جیسے آپ اپنی ذات کو سمجھیں گے ویسے ویسے پتا چلے گا کہ اس کا کوئی خالق ہے. وہ پروردگار اس کا نظام کائنات ہے. نظام کائنات، تھیری آف ایوری تھنگ. یہ وہ تھیری ہے جو آپ کے ایرا کے معروف ترین سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن، وہ بھی اس کی خواہش لے کے مر گئے. تھیری آف ایوری تھنگ. مجھے عزت امیر المومنین کی قسم، بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک قرآن کی ہر آیت آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کے اندر تھیری آف ایوری تھنگ. یہ کام فقط اللہ کے قرآن میں ہے یا وارثان قرآن کے لفظوں میں ہے کہ وہ جس پہ بات کرتے ہیں تھیری آف ایوری تھنگ دیتے ہیں. اس بدن، اس جسم لے کر جسم کائنات تک. آپ حیران ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی تاریخی بات کی ہے میں نے. بڑا قیمتی جملہ تھا اگر ہم متوجہ ہوتے. تھیری آف ایوری تھنگ. علی کو پڑھ کے دیکھ لیجیے. علی کو پڑھ کے دیکھ. علی فرماتے ہیں انسان تو اپنے آپ کو ایک جرم صغیر سمجھتا جبکہ تیرے اندر عالم اکبر بند ہے، اور تیرے بدن میں وہی نظام ہے جو عالم اکبر کا نظام ہے. اسے کہتے ہیں تھیری آف ایوری تھنگ. یعنی آپ بات بدن کی کریں اور سمجھ لیں کائنات کی، بات ذرے کی کریں اور سمجھ لیں کائنات کی. یہ قانون دینے والا خانوادہ، وارثان قرآن کا خانوادہ. میں آج کی حد تک اس جملے پہ آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں. اس پروردگار نے مرض کو ذریعہ بنایا ہے آپ کے نفس کی معرفت کے حصول کا. اور دستور پروردگار یہ ہے، قانون پروردگار یہ ہے کہ وہ منفی کی پہچان کے ذریعے مثبت کی معرفت کرواتا ہے. وہ منفی کی پہچان کے ذریعے مثبت کی معرفت کرواتا ہے. ورنہ کلمے میں الا اللہ کافی تھا. تو سمجھا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ وہ پہلے اقرار لا الہ کرواتا ہے تاکہ منفی کا پتہ چلے. اور جب منفی کی معرفت ہو جائے تو اس کو ذریعہ بناتا ہے مثبت کی معرفت کے لیے. بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے سوچتے ہوں کہ بتوں کے جھرمٹ میں لا الہ کا مطلب ہے ہاتھوں سے بتوں کو گرانا.
اور الا اللہ کا مطلب ہے اسے ایک معبود کا اقرار کرنا، یعنی بتوں کی نفی کر کے پروردگار کو ماننا، یہ لا الہ الا اللہ ہے، نہیں خدا کی قسم علی کی بتائی ہوئی توحید میں یہ لا الہ الا اللہ نہیں۔ اس لیے کہ علی فرماتے ہیں ناقص کی نفی سے کامل کا کمال ثابت نہیں ہوتا، کامل کا کمال کامل کی نفی سے ثابت ہوتا ہے۔ مثال دوں تاکہ بچے بھی سمجھیں، ہجوم عورتوں کا اور کہہ دیا جائے ان میں کوئی مرد نہیں، کیا سمجھ پائیں گے کہ مرد کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ ہجوم بھی مردوں کا ہو اور پھر کہہ دیا جائے لا فتح الا علی۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ بتوں کے جھرمٹ میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کہنا اور ہے، جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، جملہ نہیں، معرفت کا مینار نور کھڑا کرنے لگا ہوں جسے لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کا شوق ہے۔ وہ یہ بات یاد رکھے کہ بتوں کے جھرمٹ میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کہنا اور ہے، اور محمدوں کی حویلی کے در پہ کھڑے ہو کے لا الہ کہنا اور ہے۔ وہاں لا الہ الا اللہ کا ہو جہاں کمال ہی کمال ہے۔ بت گرا کے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا بتوں سے بڑا ہے، یہ کوئی شان پروردگار ہے۔ اس حویلی کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کہو، جن میں کوئی اشارے سے چاند توڑ رہا ہے، کوئی اشارے سے سورج بلا رہا ہے، کوئی زمین سے چشمے نکال رہا ہے، کوئی آسمان سے فرشتے بلا رہا ہے، اور جب دماغ چکرانے لگے یہ کون ہے، پھر وہ سجدہ کرے تو ہا کے کہو لا الہ الا اللہ۔ بولو جس کی زبان سے کبھی امانت ہے۔ اس نے مرض کو ذریعہ بنایا ہے آپ کے نفس کی معرفت کے حصول کے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ پہلے مرض کو پہچانیں، پھر اس کے علاج کی طرف متوجہ ہو۔ مرض جسم کا ہو، نفس کا ہو، روح کا ہو یا عقیدے کا، اس کا علاج بہرحال ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو لذت جسمانیہ کو مسدود کر دیتا ہے۔ 15 بندے 15 سامعین مجھے اس معیار کے دے دیجیے جو میری بات کی قدر کر سکتے۔ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو لذت جسمانیہ سے محروم کر دیتا ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو اوصاف رذیلہ سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ اور اگر کوئی علاج کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر بیماریاں گھر کر لیتی ہیں، اور پھر وہ منزل نامرادی آتی ہے جسے آپ کہتے ہیں ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ یہی وہ مقام نامرادی ہے جہاں ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے، اور یہی وہ مقام نامرادی ہے جہاں خدا مہرے لگا دیتا ہے۔ قبل اس کے کہ لشکر ابلیس مملکت دل کو تسخیر کر لے، علاج کا سوچ لیجیے۔
یہ اس پروردگار کا کرم ہے کہ وہ منفی کو مثبت کے لیے استعمال کرتا ہے. ورنہ جس دن ابلیس نے انکار کیا تھا وہی مار دیا ہوتا. وہ ابلیس کو مار دیتا تو اس کی حجتوں کی پہچان کیسے ہوتی؟ نوکر آپ کا ظالم ہے تو گھر میں رکھا ہوا کیوں ہے؟ اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ ظالم ہو اور نوکر بھی ہو تو کسی کو پتا چلے کہ گھر کا مالک کتنا عادل ہے. لا کے میرے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیجیے. زیارت اچھی ہے. ایک صلوات پڑھ لیں انداز سے. بس احمدیں آج کی حد تک تمام ہوئی. کل انشاءاللہ یہیں سے بات کی میں ابتدا کروں. کل اتنی مہربانی کیجیے گا کہ تھوڑا معیار فکر بڑھا کے آئیں تاکہ جس معیار پہ میں بات کرنے کا عادی ہوں اسی معیار پہ کر سکوں. نچلی اڑان نہ بھرنی پڑے. نچلی اڑان بھرنی پڑے گی تو پھر لطف نہیں آئے گا, پھر مجلس لیکچر میں بدل جائے. ہمیں مزین مجلس کی ضرورت ہے. ورنہ لیکچرز کے لیے بہت سے اسٹیجز ہیں, بہت سی جگہ ہیں جہاں لیکچرز ہوتے ہیں. یہاں زینت مجلس کے لیے. مخدوم کون ہے نا آپ کو سلامت رکھے. آج ایک گہوارہ برآمد ہوگا. ہندوستان کے ایک شاعر ہیں, ان کا ایک شعر, شاید یہ شعر ہی کافی ہوتا ہے. وہ فرماتے کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی, تیر کھا کے سو گئے اصغر کہانی رہ گئی. حضرت پاک سیدہ آپ کی آوازیں اپنی بارگاہ میں قبول کریں. تین مائیں ایسی ہیں کربلا میں جنہوں نے سب کچھ لوٹا دیا. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے. تین مائیں ایسی ہیں جنہوں نے سب کچھ کربلا میں ترکہ لوٹا دیا. ان میں پہلی ہے وہ ماں جو آپ کے شہر کی مہمان. آج کا مسائل مردوں سے زیادہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا حصہ ہے. جو خواہش اولاد رکھتا ہے, جو حسین کا زاداب چاہتا ہے, اسے صرف خالی جھولا نہ سمجھے, یہ باب الحوائج کا جھولا. اپنے دلوں میں دعا رکھ کے جب آپ کو محسوس ہو کہ میں اب خود اپنی گرج سے باہر ہوں, اس وقت جناب رباب کی بارگاہ میں علی اصغر کا واسطہ دے کے ضرور ہے. علماء نے لکھا ہے یہ بڑا مجرب عمل. پہلی ماں وہ جو آپ کے شہر کی مہمان ہے, دوسری ماں کا نام ہے رباب. ایک جملہ کہتا ہوں اللہ کرے اس درد کو آپ محسوس کر سکے. بات بڑی پردرد ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب اصغر شہید ہو گئے اور دفن کر دیے گئے تو جانتے جناب رباب نے کیا کیا؟ جناب اللہ کرے آپ سمجھیں, جناب فضا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جناب رباب نے کہا آؤ فضا کنیزوں والے خیمے میں چلتے. میرا سیدوں سے ایک ہی رشتہ تھا. مرحبا مرحبا مرحبا. یہ راتیں ہی اس لیے ہے کہ ہر کوئی ماتم کرے, محمد کی بیٹی کو فرصت دے.
تاریخ نے لکھے ہیں 3 ایسے کردار جن پہ ایسی مصیبت ٹوٹی ہے کہ انہیں گھٹنیوں کے بل چلنا پڑا. میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے. آپ بھی دعا کریں. پاک سیدہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کے یہاں آئے ہیں سفر کر کے, خوش آنکھیں لے کے واپس نہیں جانا چاہتا. اور جو رو نہ سکے وہ اتنی مہربانی کرے وہ سر جھکا لے. ایسا نہ ہو دائیں بائیں خون رونے والا امام خوش آنکھوں پہ گواہ بن جائے. بیوی سے آنسوں کی خیرات مانگے تو یہ میں درد بھرا جملہ کروں. 3 ایسے ہیں جو گھٹنیوں کے بل چلے. ان میں ایک ہے حسین. اکبر کے لاشے پہ یوں گیا, پدر پر لاش پسر زانو بزانو رسی. حسین گھٹنیوں کے بل علی اکبر کی لاش پہ گئے. دوسرا اللہ کرے آپ برداشت کر سکے, دوسری ہے علی کی بیٹی. لوہے کے تازیانے سے نوفل نے اتنا مارا کہ علی کی بیٹی چلنے کے قابل نہ رہی, اور ادھر قافلے کو آواز دی گئی الرحیم. قافلہ چلا اور علی کی بیٹی گر گئی. علی کی بیٹی چل نہیں رہی تھی کہ ایک ظالم نے سجاد کی پشت پہ تازیانہ مارا. سجاد نے پلٹ کے دیکھا, علی کی بیٹی گھٹنیاں چلنے لگی. نماز زینب چلتی ہے. جو عبادت کرتے ہوئے یہ جملہ سن لینا. تیسرا ہے رباب کا اصغر. جب حسین نے غربت کی صدا دی, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا. 2 موقع ہیں جہاں اصغر نے حسین سے باتیں کی. میں عزاداروں تک وہ دونوں امانتیں پہنچانا چاہتا ہوں. علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا. صرف گرے نہیں علی اصغر, گھٹنیوں کے بل در خیمہ کی طرف چلنے لگے. ادھر سے زہرا کا لاوا ہے. خیمے کے دروازے پہ رباب, لا میرا سب سے بڑا سپاہی میرے حوالے کر. جناب رباب نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا. جو گھر سے رونے آئے ہیں ان کے لیے یہ جملہ, جناب رباب نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا. ہر ماں نے اپنا بچہ تیار کر کے دیا. کیا کرے مجبور ماں, اصغر کے چہرے پہ ریت جمی ہوئی ہے. اصغر کو پلانے کے لیے ایک قطرہ نہیں. اصغر کے چہرے کو کیسے صاف کرے رباب؟ یا جناب رباب نے یہ کیا, اصغر کو ہتھیلی پہ لے کر چہرہ اوپر کر کے اتنا روئی جناب رباب کہ آنسو اصغر کے رخساروں میں گرے. اپنی چادر سے اصغر کا چہرہ صاف کر کے کہا, اصغر ماں کو معاف کر دینا. قرآن کہتے 2 سال ماں دودھ پلائے, دودھ تو کچھ میں تجھے پانی نہیں پلا سکی. مرحبا 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 مرحبا. ایک سینہ اور بلند کرے. اصغر قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اصغر میں تجھے 2 گھونٹ دودھ نہ پلا سکی. علی اصغر کا چہرہ صاف کیا. حسین ابن علی نے ہاتھ پڑھا. جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے جملہ کہہ رہا, محمد کی بیٹی اسے خیرات عطا کرے. حسین ابن علی نے ہاتھ بڑھایا. ماں نے اصغر ہاتھوں پہ رکھا. حسین ابن علی چلنے لگے. ماں نے کہا, ایک مرتبہ میرا لال مجھے واپس. حسین ابن علی نے علی اصغر کو پلٹایا, ایک کونے میں لے گئی. جناب رباب, اصغر تو اتنا چھوٹا ہے, چل بھی نہیں سکتا. اصغر مجھے محمد کی بیٹی کے سامنے سرخرو کرے. ہائے 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 ہائے. اصغر مجھے محمد کی بیٹی کے سامنے سرخرو کرے گا. بس یہ سننا تھا کہ علی اصغر نے باہیں کھول دی. یہ پہلا موقع ہے جب اصغر نے حسین سے گفتگو کی.
سنو گے اداروں کو گفتگو کیا تھی؟ علی اصغر نے بازو کھولے، حسین ابن علی نے علی اصغر کو اٹھایا۔ ایک مرتبہ علی اصغر نے حسین کے کانوں میں ایک ایسا درد بھرا جملہ کہا کہ زہرا کا لال رونے لگا۔ جانتے وہ جملہ کیا تھا؟ بابا بابا مجھے میدان میں لے جا، بابا میں میدان میں جاؤں گا، میں یہی رہ جاؤں گا، بابا میں بہت چھوٹا ہوں مگر مجھے میدان میں جانے دے، مجھے یہی لڑ کے مرنے دے۔ زہرا کے لال نے ماتھا چوم کے کہا اصغر تجھ جیسے بچے بھی میدان میں لڑتے ہیں۔ سنو گے جملہ غربت کا اصغر کا، بابا مجھے مر جانے دے، بابا میں زہرا کا پوتا ہوں، میں جانتا ہوں کربلا کے بعد مجھے اٹھانے والی کے ہاتھ بند جائیں گے، بابا مجھے راستے میں کون اٹھائے گا، بابا مجھے یہی مر جانے دے۔ کیجئے ماتم، کیجئے ماتم، محمد کی بیٹی راتوں میں ماتم دیکھنے آتی ہے۔ حسین ابن علی علی اصغر کو لے میدان میں پہنچے۔ زہرا کے لال کے دو شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ شعر کہتا ہے جب میں حسین ابن علی کے قریب گیا ہوں تو حسین آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے تھے۔ جانتے کیا کہہ رہے تھے حسین؟ شیعتی ما ان شربتم ریاض بن فذکرونی، شیعو جب بھی پانی پینا میری پیاس کو ضرور یاد کرنا، اور سمیتم بے غریب و شہید فندبونی، کسی مسافر پردیسی کا ذکر سننا تو میرا ماتم ضرور کرنا۔ اگلا شعر نہیں، درد کا کوہ پاکوہ گرا ہے۔ پھر حسین ابن علی فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے شیعو کاش تم سارے کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفل فابا ان یرحمونی، میں نے حسین ہو کے کتنی عاجزی سے پانی مانگا ہے اور ان ظالموں نے کتنی حقارت سے میرا سوال ٹھکرا دیا۔ مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ محمد کی بیٹی کو راضی کر رہے ہیں۔ زہرا کا لال اصغر کو لے کے میدان میں آیا۔ ایک مرتبہ علی اصغر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، یہ درد غدار برداشت کر لے گا؟ ننھے لبوں سے آواز آئی میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ میں نہیں سناتا کس نے حکم دیا، میں نہیں سناتا کیسے تیر چلا، تیر اصغر کے گلے سے پار ہو گیا۔ تاریخ ذبح الصغیر من الاذن الی الاذن، تیر یوں لگا جیسے اصغر کے گلے پہ تلوار چل گئی ہو، اصغر کے گلے سے نکل کے حسین کے بازو میں لگا۔ حسین کے بازو میں لگنا تھا کہ جناب رباب تڑپ گئی، اصغر میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی، میرے سردار کو تیر کیوں لگا؟ حسین نے ہاتھ بڑھا کے کہا رباب اصغر کو گلا نہ دے، تیرے بچے کی گردن چھوٹی تھی، تیر بہت بڑا۔ کیجئے ماتم صاحب، مل کے ماتم کیجئے اس جملے پر۔ رباب اصغر کو گلے نہ دے، تیرے اصغر کی گردن چھوٹی تھی، تیر بہت بڑا تھا۔ حسین ابن علی لے آئے۔ شریعت کہتی باپ بیٹے کو دفن نہ کرے، اپنی ابا کا دامن علی اصغر پہ ڈالا، خیمے کے قریب آئے۔ جو عمل 10 محرم کرتے ہو، کبھی آگے جاتے ہیں ماں کو دکھا دو، کبھی سوچتے ہیں دیکھیں گی تو مر جائے گی، پھر قدم پیچھے ہٹاتے۔ پھر زہرا کا لال خیمے کے پیچھے آیا، ایک ٹیلے کے پاس زمین پہ بیٹھ گیا کربلا کا قریب، تلوار نے آم سے نکال کے زمین میں گاڑ دی۔ زہرا کا لال دیکھ رہا تھا میں اس وقت اکیلا ہوں۔ حسین ابن علی نے تلوار سے اصغر کی قبر کھودنا شروع کیا۔
اب جو زہرا کے لال نے پلٹ کے دیکھا رباب پیچھے کھڑی تھی. او میرے کائنات کا میرا آقا حسین، او کربلا کا قریب حسین، کام تو ہے ایک میں کرتی ہوں ایک تو کر، قبر تو بنا دے دفن میں کر دیتی ہوں. حسین ابن علی نے قبر بنائی، کہنے کو قبر ہے حقیقت میں قبر نہیں تھی. میر علیس نے ایسے ہی نہیں کہا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، اصغر کو قبر میں نہیں حسین نے ایک گڑھے میں ڈال دیا. قبروں پر سلے رکھی جاتی ہیں، زہرا کے لال نے اصغر کو گلے میں رکھ کے کربلا کی گرم ریت اصغر کے چہرے پر، کربلا میں زلزلہ آ گیا، حوروں نے بال کھول لیے. واہ غربتا واہ نصیبہ. مالک مجھے ہمت دے کہ میں شہادت کا آخری جملہ کہہ دوں اور آپ کو بھی برداشت کی توفیق عطا کرے. اللہ جانے اس چشمہ کا قصور کیا تھا. پہلی مرتبہ سے شعبہ تیر سے مارا گیا، 3 مرتبہ قتل ہوا ہے رباب کا اصغر. ہر عزادار پہ واجب ہو جائے کہ وہ چہرے کا ماتم کر کے جناب رباب کو فرصت دے. پہلی مرتبہ سے شعبہ تیر سے زہرا کے لال نے چھپا دیا. اب سو جائے گا اصغر، اب تو کوئی اصغر کو کچھ نہیں کہے گا. یا ظالموں نے اصغر کی لاش ڈھونڈنا شروع کی. 70 سپاہی ہاتھوں میں نیزے لے کر زمین میں گاڑتے آ رہے تھے. یا اچانک ایک نیزے پر رباب کا اصغر بلند ہوا. اگلا جملہ ماتم کر کے سن لو. نیزے پر رباب کا اصغر برآمد ہوا. اللہ کرتا یہ اصغر کا آخری قتل ہوتا. آخری مرتبہ تب مارا گیا جب لاشوں کے سر جدا ہو رہے تھے. ہر لاش کا سر جدا کرنے کے لیے ظالم نے خنجر سے سر کاٹا ہے. جب اصغر کا سر کاٹا